أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ کیوں بھیجا؟ سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا تو اس کا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے، اس لیے اس سے محبت ساری کائنات سے زیادہ ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ اللہ جیسی محبت کسی اور سے کی جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں، اور ان کے شریک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ جیسی محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، جو اللہ نہیں وہ سب غیر اللہ ہے۔ مخلوق سے محبت خالق جتنی کرنا، یہ فرمایا اللہ کے مقابلے میں معبود بنانا ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت رب ذوالجلال سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر پیدا ہم ہو گئے اور اگر ہدایت نہ ہوتی تو اولئک کالانعام بل هم اضل، جانوروں سے بدتر ہوتے۔ تو ہدایت کا سامان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی جان قربان کر کے ہم تک ہدایت کو پہنچایا، اور ان کے ساتھیوں نے۔ اس لیے بہت بڑا، مخلوق میں سب سے زیادہ احسان ہم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد والدین کا ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، ان سے محبت نہ کرنا یہ بے ایمانی ہے۔ اور محبت کس لیول کی؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک انسان مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ والدین اور بچوں اور ساری کائنات سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے۔ بھئی یہ بھائی ان کو کل دیکھ لینا یار، ادھر ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ جو آتا جاتا نظر آیا وہ اس کو دیکھنا ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر رات کا ہوگا تھا، ورنہ آپ تو کوے دیکھنے لگ جاتے، کوہ کدھر جا رہا ہے؟ ہاں، رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس پہ توجہ کرو بھائی۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ آخری بات کیا ہوئی تھی؟ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک ساری کائنات سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے۔ کس کس نے درود پڑھا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ اب نہیں، اس وقت پہلے کس کس نے پڑھا تھا؟ آپ پتہ چل گیا کتنی کی محبت ہے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، لذت لیتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے درود پڑھا کرو، جان نہ چھڑایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلط بات۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ یہ جان چھڑانے والی بات ہے کہ میری باتیں تو بڑی قیمتی ہیں، وہ تو تسلی کے ساتھ کروں گا اور درود کو میں رگڑ دوں گا۔ یہ طریقہ محبت والا طریقہ نہیں۔ جب بھی درود پڑھو دل میں نبی کی محبت کو زندہ کر کے پڑھو، اور درود کو عبادت سمجھ کر کرو۔
یہ بہت عظیم عبادت ہے جس کا اجر اللہ نقد دیتا ہے۔ فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ نقد 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی شریعت دے کر، دین حق دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے اس بات کا احسان جتلایا ہے کہ میرا بہت بڑا احسان ہے۔ حافظ بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہہ تسالی ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، کھیتیاں تباہ ہو جائیں، جانور مرنے لگ جائیں، اس وقت لوگوں کو جتنی ضرورت بارش کی ہوتی ہے اس سے زیادہ ضرورت رب ذوالجلال کی شریعت کی ہے۔ لوگوں کو نبی کی آمد کی ضرورت اس بارش سے بھی زیادہ ہے۔ بارش مزید نہیں ہوگی تو موت آ جائے گی اور کیا ہے، لیکن نبی نہیں آئیں گے تو شرک پر موت آئے گی، لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور نبی آئیں گے علیہ الصلاۃ والسلام تو ان کی دعوت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں جائیں گے۔ وہ شریعت لے کر آئے، انہوں نے شریعت میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کی، جیسے آسمان والے نے دی ویسے انہوں نے مخلوق تک پہنچا دی۔ اپنی طرف سے کوئی پچر نہیں لگائی، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا، اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حیثیتیں ہیں، اچھی طرح سمجھ لو۔ کتنی حیثیتیں ہیں؟ 3۔ ایک حیثیت ہے آپ کی آدم کی اولاد ہونا، آدم کی اولاد سے ہیں، یہ ایک حیثیت ہے۔ ایک حیثیت ہے آپ کا امیر المومنین ہونا، اور ایک حیثیت ہے آپ کا امام الانبیاء ہونا علیہ الصلاۃ والسلام۔ بحیثیت آدم کی اولاد آپ جب فیصلے کرتے ہیں اس وقت وحی کا انتظار نہیں کرتے، آپ اپنی دانست کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ مثلا پیاس لگی تھی تو فرمایا پانی دے دو، تو وحی کا انتظار نہیں کیا۔ بھوک لگی تھی کھانا کھا لیا، حاجت ہوئی تو حاجت روائی کے لیے چلے گئے، اس میں وحی کا انتظار نہیں کیا۔ آپ نے گرمی لگی تو بٹن کھول دیے، گرمی زیادہ لگی تو قمیص اتار دی، گھر میں کیا ہے، نہیں لگی تو قمیص پہن لی۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ذاتی نوعیت کے اور دنیا داری کی نوعیت کے ہیں، ان میں آپ وحی کا انتظار نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ کھجوروں کو تعبیر کرتے ہیں۔ تعبیر کیا ہوتی ہے کہ نار کھجور کے پھول نکال کر مادہ کھجوروں کے پھولوں پر ڈالتے ہیں تاکہ پھل زیادہ لگے۔ آپ نے فرمایا یہ تم کیا تکلف کرتے ہو؟ کہنے لگے جی آپ منع کرتے تو ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے نہیں کی، اس سال پھل کم لگا، واپس آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے حکم کے مطابق ہم نے وہ پھولوں پر نہیں گرائے، اس کو یہاں ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں پیوند کاری نہیں کی تو پھل کم لگا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، بھئی یہ دنیا کے دھندوں کا تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ یہ میری بات تھی، وہ دنیا کے حساب سے آپ کو بہت پتہ ہے، تو یہ دنیا کے حساب سے آدم کی اولاد کے حساب سے آپ وحی کا انتظار نہیں کرتے۔ دوسری حیثیت ہے امیر المومنین ہونے کی، اس میں بھی آپ کو حکم ملا وشاورہم فی الامر، ساتھیوں سے مشورہ کر کے اپنا کام کر لیا۔ وحی کا انتظار کرنا ہو تو پھر مشورہ کس کام کا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس میں مشورہ کرو، فیصلہ کرو۔ جنگ لڑنی چاہیے
یا دفاع کرنا چاہیے یا باہر جا کر لڑنی چاہیے؟ مدینہ اور تبوک اور خیبر یہ ایک لائن میں ہے۔ مدینہ اور تبوک جیسے آپ سمجھو لاہور، شادرہ اور مرید کے اور گجرانوالہ ایک لائن میں ہے نا۔ تو سمجھو کہ شادرہ سے آپ لے گئے، تشریف لے گئے، لڑنا تھا خیبر میں مرید کے پاس جا کر، تو مرید کے سے پہلے ہی آپ نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ایک ساتھی آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کس کس نے درود پڑھا ہے؟ حد ہو گئی بھائی، آپ نے یہاں پڑاؤ اللہ کے حکم سے ڈالا ہے یا اپنی مرضی سے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی مرضی سے ڈالا ہے۔ تو کہنے لگے اگر ہم مرید کے کراس کر کے پڑاؤ ڈالیں گے، خیبر کراس کر کے پڑاؤ ڈالیں گے، تو اس کا ڈبل فائدہ ہوگا کہ یہودیوں کو مدینے سے تو مدد آنی کوئی نہیں، مدد آئے گی تو تبوک سے آئے گی، اور ہم تبوک روڈ پر بیٹھے ہوں گے تو بیٹھنا تو ہم نے ہے ہی، تو ان کی مدد بھی کاٹ سکیں گے اور بیٹھنا تو ہم نے ہے ہی۔ تو آپ نے اس کا مشورہ قبول فرمایا اور خیبر کراس کر کے آگے جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ تو بطور امیر المومنین آپ کو حکم ہے کہ وحی کا انتظار نہیں بلکہ ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ فیصلے کرو۔ تیسری حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بطور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی فرماتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہ اس حیثیت کی بات ہے، شریعت سازی کی بات ہے، اس میں آپ اللہ کی وحی کا انتظار کرتے ہیں، اور جو وحی آ جاتی ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، ایز اٹ از اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم میں کتنی آیات ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، ان کو یہ جواب دو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، عورتوں کی ماہواری کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو یہ جواب دو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عن الروح، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو یہ جواب دو۔ یسألونک عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو یہ جواب دو۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو یہ جواب دو۔ کتنی بار ایسا ہوا آپ انتظار فرماتے ہیں، جب تک وحی نہیں آتی آپ کلام نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو زمین کے کون سے حصوں سے محبت ہے اور کون سے ٹکڑوں سے نفرت ہے؟ آسان سا سوال ہے نا، یہاں تو مولوی صاحب سے سوال ہونا تو ساتھ والا ہی بولنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ تو آسان سا سوال ہے کہ زمین کے کون سے ٹکڑے آپ اجتہاد کر سکتے ہیں کہ جہاں پھول وول لگے ہوں، خوبصورت جگہ ہوں، ہاں وہاں وہ اللہ کو پسند آتے ہوں گے، اور جہاں پہ گٹر شٹر ہو وہ اللہ کو ناپسند ہوتے ہوں گے۔ لیکن سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ خاموش ہو گئے، وحی کا انتظار ہے۔ وحی آئی، بندے کو بلایا، فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کو زمین کے وہ ٹکڑے زیادہ پسندیدہ ہیں جن میں اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مسجدیں بن جاتی ہیں، اور اللہ کو وہ ٹکڑے بہت ہی نفرت والے ناپسندیدہ ہیں جہاں دکان بن جاتی ہے، مارکیٹ بن جاتی ہے، وہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار فرماتے ہیں۔ شریعت سازی کا اختیار مخلوق میں سے اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ آپ کو جو حکم آتا آپ وہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ آپ فرمائیں میری یہ بات قرآن کی آیت ہے تو ہم مانتے ہیں وہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ فرما دیں نہیں یہ قرآن نہیں ہے، ہم اس کو حدیث اور سنت مان لیتے ہیں، لیکن وہ بھی وحی سے ہوتا ہے، وہ بھی وحی سے ہوتا ہے۔ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور قرآن بھی رب ذوالجلال کی وحی ہے، اور دونوں شریعت ہیں، اور شریعت ہونے میں دونوں کا مقام ایک ہے۔ اس سے بھی وہی احکام ثابت ہوتے ہیں، اس سے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا قبلہ تحویل کر دیا. پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. یا اللہ کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ آپ ہمیں کبھی ادھر حکم دیتے ہیں کبھی ادھر حکم دیتے ہیں. یہ کسی نے سوال نہیں کیا، اللہ نے خود ہی جواب دے دیا. فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. ہم نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا تھا، اور اس کو دوبارہ کعبۃ اللہ کی طرف دوبارہ ادھر اس لیے لائے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پیروی کون کرتا ہے اور کون اعتراض کرتا ہے. لوگوں کی پیروی چیک کرنے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے. تو اس آیت میں کیا فرمایا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پر آپ پہلے تھے بیت المقدس، اس پر ہم نے آپ کو حکم دیا تھا نماز پڑھنے کا. اور جاؤ پورا قرآن تلاش کر لو، کہیں وہ آیت آپ کو نہیں ملے گی کہ اللہ نے 17 مہینے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس وقت کوئی آیت آئی ہو. یہاں اللہ فرماتے ہیں میں نے حکم دیا تھا، اور وہ آیت قرآن میں نہیں ہے. ثابت ہوا وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا، وہی آئی تھی، مگر وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے، وہ قرآن نہیں. وہ بھی وہی ہے اور یہ بھی وہی. کچھ وہی قرآن کے طور پر نہیں آئی، جیسے یہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم قرآن کے طور پر نہیں آیا، مگر وہ بھی اللہ کا حکم ہے. دلیل اس کی کہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہی ہے اور قرآن حکیم بھی وہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی شریعت سازی کی اجازت کسی کو نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں کی، جو آسمان سے آیا اس میں کوئی کمی نہیں کی. ایک آیت پڑھ دوں اگر ہضم ہو جائے تو پڑھ دوں. فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی حکم شریعت کے طور پہ ڈال دیے ہوتے، ہاں بھائی بچے کو دیکھنا ہے، بچہ ہے کل دیکھ لینا، اسی محلے کا ہے. کیا کہا میں نے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے شریعت میں اضافہ کر دیے ہوتے، قرآن میں اضافہ کر دیے ہوتے، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور گلا کاٹ دیتے. اور امتیوں تم اپنے نبی کو ہم سے چھڑوا نہ سکتے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کہاں؟ اللہ اکبر. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ نہیں کیا. تو ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے آئی ہوئی شریعت میں اضافہ نہیں کیا. یہ ڈگری ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ نے شریعت میں کوئی اضافہ نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے شریعت میں کوئی کمی کی. اس کی بھی دلیل دے دوں. کوئی کمی نہیں کی، کوئی حدیث آیت وہی آنے والی چھپائی نہیں. سب کی بات، سب باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائیں، وہ انہوں نے نیچے اپنی امت کو بتا دی. اس کی دلیل بھی دے دوں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کا نام لیا ہے، جبکہ اور کسی صحابی کا نام نہیں لیا. یہ آپ کے غلام تھے، ان کی شادی کر دی اپنی پھپھی زاد بہن زینب کے ساتھ. وہ نہایت خوبصورت اور اعلیٰ خاندان قریشی ہاشمی، اور یہ بیچارے بکتے بکاتے غلام تھے بیچارے. تو ان کی ٹھیک طریقے سے بن نہیں پا رہی تھی، ان بن رہتی تھی. ان کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. لوگ کہتے تھے زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، متبنہ بنایا ہوا تھا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں رہنے دی، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہونا تھا۔ تو جب آپ کی ذاتی نرینہ اولاد باقی نہیں رہنے دی تو پھر یہ متبنہ والا چکر کیوں رہ گیا؟ اللہ ان کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ منہ بولنے سے بیٹا نہیں بنتا، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہوتی کہ جس سے شادی جائز نہ ہو۔ یہ نظریہ کلیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت زینب ام المؤمنین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کروانا چاہتا تھا، اور یہ بات آپ پر بڑی بوجھ تھی کہ لوگ کہیں گے دیکھو بہو سے شادی کر لی۔ اللہ نے بتا دیا کہ ایسا ہونا ہے، اس نے وہاں سے الگ ہونا ہے اور میں نے آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اور آپ کو اس سے بڑی پریشانی تھی کہ قوم تو مجھے ویسے نہیں چھوڑتی، اس کے بعد مجھے کتنے تانے سننے پڑیں گے۔ تو جب حضرت زید یہ کہتے آ کر کہ اللہ کے رسول وہ زینب سے میری بات بن نہیں سک رہی، وہ تو مسائل ہی مسائل ہیں، میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے، تو آپ اس کو کہتے امسک علیک زوجک واتق اللہ، بیوی کو اپنے پاس رکھ، اللہ سے ڈر، مت چھوڑ اس کو۔ اور دل میں پتا تھا کہ رب نے کہہ دیا ہے کہ اس نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اور تیرے ساتھ اس کی شادی ہونی ہے، آپ کو رب نے بتا دیا تھا، اور یہ بات رب نے تو کرنی ہے، میں کیسے کروں؟ تو بہت بوجھل تھا آپ پر۔ آپ ان کو کہتے تھے کہ تو شادی اس کو نبھا اور چھوڑنا اور اللہ سے ڈر، اور دل میں یہ تھا کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ اس کی شادی آپ سے کرنی ہے۔ اب یہ دل کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے طور پہ نازل فرما دی۔ اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، بیوی کو پکڑ کے رکھو، اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ فلما قضى زید منها وطرا، جب اس سے زید رضی اللہ عنہ نے اپنی حاجت پوری کر لی، زوجناکہا، ہم نے تیری اس سے شادی کر دی، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا، اللہ اکبر، تاکہ رہتی دنیا تک یہ واضح ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، اس کی بیوی بہو نہیں ہوتی، اور اس سے شادی ممکن ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم نے ایسا کیا۔ یہ دل کی وہ کیفیت تھی جو آپ کے ساتھ بیتتی تھی، اللہ نے اس کو افشا کر کے قرآن کے طور پہ نازل کر دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی محمد علیہ السلام نے آسمان سے آئی ہوئی شریعت کی کوئی چیز نہیں چھپائی، اگر چھپانی ہوتی تو یہ آیت چھپا لی ہوتی، اگر کوئی چیز چھپانی ہوتی تو یہ آیت چھپا لیے ہوتے۔ تو پچھلا واقعہ کہ اگر آپ اضافہ کر دیں تو ہم یوں کر دیں، اس سے ثابت ہوا آپ نے اضافہ کوئی نہیں کیا، اور یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز چھپائی بھی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کائنات کی افضل ترین شخصیت ہے، پوری کائنات میں آپ کے مقابلے کی کوئی شخصیت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ شریعت میں اضافہ نہیں کرتے۔ تو جو شخص شریعت میں اضافہ کرے گا وہ اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ سمجھتا ہے یا ادنا؟ جو اسلام میں اضافہ کرے گا، جو دین میں اضافہ کرے گا، وہ ذرا اپنی اوقات تو دیکھے وہ کہاں کھڑا ہے۔ جب کائنات کی افضل ترین شخصیت کو شریعت میں اضافے کی اجازت نہیں، تو یہ کون ہوتے ہیں؟ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی پچر لگائی ہوتی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت کھڑی کی ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نماز بھی پڑھنے لگ گئے بعض لوگ، اور قبرستان میں اذانیں بھی شروع کر دی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ رب کی کرسی پہ بیٹھنے کی ناکام کوشش ہے، کیونکہ شریعت سازی کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص اٹھے اور دین میں اضافہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا،
میں حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گا، لوگ آئیں گے میرے امتی، میں ان کو پانی پلاؤں گا۔ ومن شارب منی مرتن لم یظمأ ابدا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو مجھ سے ایک بار پی گیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ قیامت کا دن ختم ہو جائے گا، جنت میں جا کر بھی نہیں لگے گی۔ انک لا تظمأ فیہا ولا تضحى، اللہ تجوع فیہا ولا تعری، نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی۔ تو بھائیو، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دے، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دے۔ کن میں سے؟ اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں جام حوض کوثر پینا ہے، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ ایک آدمی نے سوال کر دیا، میں کرتا تو لوگوں نے فتویٰ لگا دینا تھا گستاخی کا۔ کسی صحابی نے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اتنی کائنات جمع ہوگی کہ آپ کا امتی کون کون ہے؟ کوئی سوال بنتا ہے؟ بولو۔ تو انہوں نے کیوں کر دیا؟ اس وقت بنتا تھا، آج نہیں بنتا۔ اس وقت اس لیے کہ اس وقت فتوے نہیں لگتے تھے، نہ کیس ہوتے تھے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا امتی ہے کون سا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء، میری امت کے لوگ آئیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وہاں سے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ آپ بتاؤ کون کون پانی پیے گا؟ خالی سبحان اللہ سے بات نہیں بنتی بھائیو۔ جو 5 وقت نماز پڑھے گا اس کے اعضاء وضو چمکیں گے، وہی پانی پیے گا۔ لیکن فرمایا کہ اس میں بھی ایک مسئلہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ فرمایا کچھ لوگوں کے وضو والے اعضاء تو چمک رہے ہوں گے، وہ میرے پاس آئیں گے، میں ان کو پانی پلانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اچانک بیچ میں رب کی پولیس آ جائے گی اور وہ ان کو گھیر کر لے جائے گی۔ میں کہوں گا اصحابی، بھئی شکلوں سے تو میرے ساتھی لگ رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہو ان کو؟ وہ کہیں گے ہم ان کو آگ میں لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کہیں گے آپ نہیں جانتے، انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد دین میں اضافے کیے تھے اور ان اضافوں پر عمل کرتے تھے، جو آسمان سے شریعت آئی تھی اس پر عمل چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے آج یہ اگرچہ وضو کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، آج یہ اس لائق نہیں کہ آپ کے ہاتھ سے وہ پانی پی سکیں۔ تو عزیز بھائیوں، کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ شدید محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور طاعت نہ کرے، یہ محبت کے منافی ہے۔ جو محبت کرتا ہے وہ طاعت کرتا ہے۔ خطرناک ترین بات ہے۔ آج کے مسلمان کا اسلام کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، جمعرات کو کھانا بھیجنا ہے، صبح اٹھ کر قوالی سننی ہے اور سالانہ میلے پر جانا ہے۔ ہاں، اس سے زیادہ کیا ہے؟ عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور ان تینوں چاروں چیزوں میں سے کون سی شریعت میں ثابت ہے؟ ٹوٹل اپنے بنائے ہوئے دین پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اگر آپ پرچے میں اپنا ہی سوال لے کر اس کا جواب دے کر آ جاؤ، کتنے نمبر ملیں گے؟ سوال بھی خود اضافہ کرو اور جواب بھی خود ہی دو، کتنے نمبر ملیں گے؟ اگر آپ مستری صاحب کو بلاؤ کہ میرے گھر کی واش روم میں ٹائلیں لگا دو، یہ ٹائلیں ہیں، یہ سیمنٹ ہے، یہ 2 مزدور ہیں، میں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو آپ کو مزدوری دے دوں گا، وہ آپ کے واش روم میں ٹائلیں لگانے کی بجائے باہر کی بازار والی سیڑھی پر لگا دے، کتنے پیسے دو گے؟ اور اوور ٹائم بھی لگا دے اور پھر اس کی فضیلتیں بھی بیان کرے، چودھری اب تو چودھری لگ رہا ہے، دیکھو تیری ٹائلیں اور دیکھو لوگ تیری تعریفیں کر رہے ہیں اور اب تیری شان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اندر کون دیکھتا ہے؟ یہاں لگنی زیادہ ضروری تھی، کتنے پیسے دو گے اس کو؟ ایسے ہی جو شخص اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی بات نہ مانے اور محنت زیادہ کرے، اوور ٹائم لگائے، پیسہ بھی بہائے،
انڈا ملے گا، انڈا، کوئی نمبر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مت سمجھو کہ صرف کوتاہ اور سست لوگ ہی جہنم میں جائیں گے، چور ڈکیٹ ہی جائیں گے۔ بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے صدقے کرنے والے، عاملۃ عمل کرنے والے، ناصبۃ عمل کر کر کے تھک جانے والے، تصلی نارا حامیہ، جہنم میں جائیں گے۔ وجہ لا الہ الا اللہ، یا رب ذوالجلال کے لیے عمل نہیں کرتا، یا کچھ اللہ کے لیے کرتا ہے، کچھ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے عمل ضائع کر دیتا ہے۔ کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اس پر عمل نہیں کرتا۔ کلمے کا دوسرا حصہ واشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات نہیں مانتا، ان کے طریقے پر نہیں چلتا، اپنے سوال اپنے جواب، خود ہی عبادتیں بنا بنا کر عمل کرتا ہے، محنت زیادہ کرتا ہے، پیسہ زیادہ بہاتا ہے، لیکن کسی کام کا نہیں، کوئی نمبر نہیں آئے گا۔ عاملۃ عمل کرنے والے، ناصبۃ کر کر کے تھک جانے والے، تصلی نارا حامیہ، آگ میں جائیں گے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ خسارے والے کون ہوں گے؟ سب سے زیادہ برے ناکام کون ہوں گے؟ سب سے زیادہ برے فعل کون ہوں گے قیامت والے دن؟ قیامت کب آئے گی، کب نتیجہ نکلے گا، میں آپ کو ایڈوانس بتا دیتا ہوں۔ قیامت والے دن جو بدترین فعل ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ کہا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں، کاوشیں، ہمتیں، جنبشیں، حرکتیں دنیا میں رہ گئیں، وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھا کرتے تھے انہم یحسنون صنعا، وہ بہت اچھا کام کرتے، اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کیا حرج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن منانا نہ یہ قرآن میں، نہ یہ سنت میں، نہ صحابہ کرام کے اقوال میں، نہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں، نہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، کہیں بھی نہیں۔ 600 سال بعد یہ کام شروع ہوا، دین ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل کیا، ہم سے تو اس پر عمل نہیں ہوتا، ہم کیوں اپنا بوجھ بڑھاتے رہے خامخواہ؟ جو آسمان سے آیا، اتبعوا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آسمان سے آیا اس کی پیروی کرو، اس کو پہنچاؤ، اس پر عمل کرو، اپنی طرف سے اضافے نہ کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور جو سمجھ آ جائے اس پر فوراً عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔